السلام علیکم۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ روحانیت جو ہے وہ باتوں سے نہیں آتی ہے، وہ عمل سے آتی ہے۔ اور میں نے اب دوستوں کو پہلے ہی کہا ہے کتنے اپنے لیکچرز میں کہ روحانی بندہ ایسے ٹاپکس پہ بات نہیں کرتا ہے جو کنٹروورشل ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کتاب میں کس نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا، اس بات نے ویریفائی ہونا ہے قرآن پاک سے۔ اگر وہ بات قرآن پاک سے ویریفائی ہے دین وہ سارا آنکھوں پر ہوتی ہے، اور اگر وہ ویریفائی نہیں ہوتی تو پھر اس پہ سوال اٹھتا ہے۔ اب یہ جب صورت واقعہ کو ہم پڑھتے ہیں اس میں واضح لکھا ہے، میں حیران ہوں کہ دوست کس طرح سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی ہے۔ سمپل سی بات لکھی ہے، بس سابقون السابقون، اول آنے والے ہیں، اولئک مقربون، وہ مقرب ہیں، سلۃ من الاولین، زیادہ پہلے والوں میں سے، وقلیل من الاخرین، تھوڑے بعد والوں میں سے۔ اور آگے ان کا لکھا ہے کہ وہ کیسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے۔ اور ابھی بیسکلی آپ لوگ میچور نہیں ہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور روحانی بندے کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی وہ کر دیتا ہے، کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا پھر بھی ٹھیک ہوتی ہے بات۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ روحانی بندے کو اتنا ہی پابند یا مجبور ہو جاتا ہے کسی معاملے کو لے کر، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی اٹکل میں رہتا ہے یا اپنی اسی بات پر بضد رہتا ہے تو رہے، اس کا کوئی روحانی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا۔ اب مجھے بتائیے عباس بھائی، آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اس میں آپ نے صرف کہا کہ یہ 6 روح ہیں، 7 روح ہیں، 8 روح ہیں، جتنی میری طرف جتنی مرضی کر لیں، لیکن یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جو سابقون ہیں 3 ہی گروپ ہیں، چوتھا گروپ کوئی نہیں ہے۔ جو سابقون ہیں سلۃ من الاولین، زیادہ پہلے والوں میں سے ہیں، تو وہ کہاں ہیں وہ سارے لوگ؟ اور بعد میں لکھ دیا وقلیل من الاخرین، تھوڑے بعد والوں میں سے بھی ہوں گے، تو یہ آ گیا نا یہ گروپ۔ لیکن اگر آپ وہ بضد رہیں اس بات میں اس بات میں اس بات میں، یہ مجھے نہیں، میں اس پہ کیا بحث کر سکتا ہوں۔ یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میری روح ہے اس کا مین سورس کیا ہے، یا تو بتا دیجیے ہمیں کہ ہر انسان کی روح کا مین سورس الگ ہے۔ تو اگر قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنی بات پہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ اور اگر آپ نہیں سوچتے، نہیں غور کرتے، پھر بھی آپ اپنے اس ارادہ کے، اپنی سوچ کے مالک ہیں، کیونکہ روحانی بندہ کو آپ زبردستی تو نہیں کرے گا آپ کو کسی بات منوانے پر۔ بس روحانی بندے کی تو بھی اتنی ہی بات ہے، وہ ساری ان بکس کو چیلنج کر سکتا ہے، سارے کوشچنز لا سکتا ہے، نئی سے نئی ڈبیٹ لا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس کی بھی کوئی مسلط ہے، کیونکہ ابھی وقت ایسا ہے کہ جب تک ایک سیٹ اپ نہیں بنتا اس وقت تک نہیں وہ کرے گا۔ تو بیسکلی ہم جب پچھلی کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو پھر مجھے اور اسی بات پہ رہتے ہیں کہ نہیں فلاں نے یہ کہہ دیا تو بس یہی بات اب فائنل ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ روحانی بندے کا جو سر جھکتا ہے وہ قرآن پاک کے آگے جھکتا ہے، اور ہر اس بات پر جھکتا ہے جو قرآن پاک سے ویریفائی ہو۔ جو بات قرآن پاک سے ویریفائی نہیں ہوتی، اب اس کے بارے میں کیا کہے وہ بندہ، بتائیے۔ وہ مجبور ہے، اور مجبور درست ہے وہ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ پاک کو جواب دینا ہے۔ اب بتائیے، میں دوبارہ آپ سے کھلم کھلا پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ انسانوں کی روح میں کیا فرق ہے، اور کیا تمام انسانوں کی روح اللہ پاک نے یہی لکھا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اب اس میں اپنی روح سے ڈالوں، اب اس میں اپنی جان سے ڈالوں، اب اس میں اپنی روح ڈالوں، یہی لکھا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں لکھا۔ لیکن اگر آپ کتابوں میں کچھ ایسا لکھا ہے کہ عرش ایسے بنا، یا وہ فلاں چیز ایسے بنی، فلاں چیز ایسے بنی، تو اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ پھر یہاں فتوی بازی میں کام شروع ہو جاتا ہے، تو جو ہم نہیں چاہتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر تو دیکھیے ہر مسلک جو ہے وہ اپنے آپ کو سچائی کہہ رہا ہے، تو اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ کی مرضی ہے، اس کو مانیں یا نہ مانیں۔
لیکن جو قرآن پاک میں جیسے اللہ پاک نے کہا ہے روحانی بندے اس بات کو ویسے ہی مانتے ہیں، کیونکہ سامنے قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ واضح لکھی ہوئی ہیں، تو ان کے مقابلے میں قرآن پاک سے ہی کوئی ریفرنس لاتے ہیں۔ قرآن پاک سے جب کوئی ریفرنس آتا ہے تو اس کے مقابلے میں قرآن پاک سے ہی کوئی ریفرنس لایا جاتا ہے، کسی دوسری کتاب سے نہیں ریفرنس لایا جاتا، یہ بات ذہن میں رہے۔ میں نے آپ کو بارہا کہا ہے کہ روحانی بندے ویسے کوئی بات نہیں کرتے، لیکن جب اللہ پاک کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا قرآن پاک پر کوئی بات آتی ہے پھر وہ جواب ضرور دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی قرآن پاک میں ایسی کوئی بات لکھی ہے کہ انسانوں کی روح میں فرق ہے کچھ، یا ایک انسان کی روح کہاں سے ہے، کہ انسان کی روح کہاں سے ہے، کہ انسان کی روح کہاں سے ہے، تو پھر تو ہم بات مان جائیں گے۔ اگر نہیں لکھا تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ اور باقی رہ گئی بات قربانی کی، تو بالکل ان کو قربانی دینی پڑتی ہے، کیوں نہیں دینی پڑتی؟ فی زمانہ ہی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ علامہ اقبال صاحب کا سمپل سا شعر ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ غور کیجیے، ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد، اس پہ غور کر لیجیے بس۔ تو روحانی بندے یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ دیتے ہیں گالی گزرے ہوئے یزید کو وقت یزید کی گود میں بیٹھ کر۔ روحانی بندے اس بات کے خلاف ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں بھی اپنے وقت کا جو یزید ہے اس کے خلاف لڑنا ہے، اس کے خلاف ہم نے کوشش کرنی ہے، یہی روحانی بندے سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات سے آپ ڈس ایگری ہیں تو آپ اپنی بات لائیے، لیکن پلیز دوبارہ کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کی جب کوئی آیت مبارکہ آ جاتی ہے تو اس کے مقابل قرآن پاک کی آیت مبارکہ آئے گی، نہ کہ کسی کتاب کا کوئی ریفرنس۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو اوپر ابھی لکھا کہ 6 روحوں کو انہوں نے 7 روحوں کا ذکر کیا ہے، تو باقی روحیں کدھر گئیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ اسلام میں 2 بھائیوں کا ذکر آپ کو ملتا ہے، جناب معوذ کا اور جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ 2 بھائی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ دیکھیے، غور کیجیے اس بات کے اوپر۔ آپ کو وہ جب ہم روحانی آنکھ سے وہ سین بھی دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ دونوں بھائی بڑی محنت سے جاتے ہیں، اور ابھی ینگ سے ہیں وہ، اور وہ جا کے صرف یہ پوچھتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو مشرکین مکہ لڑنے کے لیے آتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں شروع میں پتہ ہوتا کہ ان میں ابو جہل ہے کون، کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے صرف سنا ہوتا ہے کہ ابو جہل نے ایسا کیا، ابو جہل نے ایسا کیا، ابو جہل نے ایسا کیا۔ وہ دیکھیں، وہ صرف سمپل اس ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے ابو جہل جو ہماری سرکار کو گالیاں دیتا تھا؟ وہ بتاتے ہیں تو یہ 2 چھوٹے چھوٹے، اور ابو جہل سردار، اس نے اتنی وہ سارا کچھ پہنا ہوا تھا، لیکن یہ لڑائی شروع ہوتی ہے اور اس میں اللہ پاک ان کو فتح دیتا ہے اور یہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے کوئی درجہ نہیں دینا؟ غور کیا کرنا پلیز ان باتوں کے اوپر۔ ایسے ہی کوئی کہہ دینا، اب جب آپ کچھ عظیم روحانی ہستیوں کو لے آتے ہیں تو پھر روحانی بندہ اب کیا وہاں جواب دے؟ بتائیے مجھے، وہ نہیں جواب دے گا کوئی ایسی بات کا، وہ ایسی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اور کتنی جگہ پر وہ کچھ ایسی باتیں چھوڑتا ہے کہ کیونکہ وہ فیوچر میں جا کر مشن کے لیے یا اس کی بات کے لیے پرابلم کریٹ کر دیں گی، اور ہماری قوم جو ہے وہ تو بس ہے ہی اس بات میں کہ آپ اپنے ہی کسی مسلک کی آپ بیٹھے ہیں اور جناب جو مرضی کر دیں، تمام ہی واہ واہ کر دیں گے، اور اگر آپ کوئی بھی اچھی بات کریں لیکن وہ صرف اتنا بتا دیجیے کہ یہ ساڈے مسلک دا نہیں کسی دوسرے مسلک دا ہے، تو اتنی سی اچھی بات بھی کوئی نہیں سنے گا۔ تو وہاں پہ روحانی بندے کیا کریں پھر؟ اس لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کرنا آپ نے جو ریفرنس کتاب کے سینڈ کیے ہیں اس کے اوپر 3600 سوال اٹھ سکتے ہیں۔